بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج میں کافی دنوں کے بعد کوکنگ کی ریسیپی ڈالی ہے میں نے، کیونکہ شارٹس تو میں ریگولر ڈال رہی ہوں لیکن کوکنگ کی کافی دنوں کے بعد ڈالی ہے۔ چلیں آج میں آپ لوگوں کو چکن پیٹیز بنانا سکھاؤں گی۔ بہت ایزی ریسیپی ہے۔ اس میں نے 3 کپ میدا لیا ہے۔ اس والے ہی کپ سے میں ساری میجرمنٹ کروں گی، تو یہ تینوں ایک ساتھ تو نہیں آئیں گے مگ میں، تو میں باری باری میں اس کو چھانوں گی۔ تو 1 ٹی اسپون میں نے اس میں نمک ڈالا، اور اس طرح میں چھانتی جاؤں گی ایک کپ۔ اور 1 ٹیبل اسپون میں نے ایسٹ لیا ہے، 1 ٹیبل اسپون ایسٹ، اور پھر میں اس کو چھان کر اس میں مکس کروں گی ایسٹ کے ساتھ۔ یہ مجھے چھوٹی لگ رہی ہے پلیٹ، تو میں اب اس کو بڑے باؤل میں شفٹ کروں گی، کیونکہ یہ اس میں نہیں آئے گا۔ ابھی مجھے 2 کپ اور چاہیے، ابھی تو صرف یہ 1 ہی کپ سے بھر گیا۔ اچھا، میں اب اس میں 1 ٹیبل اسپون چینی بھی ڈالوں گی۔ اس میں چینی موٹی ہے، اس وجہ سے میں نے اس میں نہیں ڈالی۔ آپ کی اگر باریک ہو تو اس میں مکس کر سکتے ہیں میدے میں۔ اب میں ان کچھ سب چیزوں کو مکس کر لوں گی، اور پھر دوبارہ سے اس کو چھانوں گی۔ باری باری میں نے 3 کپ میدے لیے ہیں اور چھان لیا ہے۔ آپ جتنا اچھے طریقے سے اس کو چھانیں گے، آپ کی بیکنگ اتنی ہی اچھی ہوگی۔ تو یہ میں نے اس طرح سے چھان لیا، اور پھر میں نے ایک بڑے باؤل میں اس کو شفٹ کر لیا تاکہ مجھے اس کو مکس کرنے میں آسانی ہو۔ یہ دیکھیں کمپلیٹ ہو گیا میرا 3 کپ میدا پورا۔ اب میں نے اس کو سب چیزوں کو مکس کر لیا اچھے سے، پھر بیچ میں ایک ہول کیا، اور تقریباً 1 کپ میں نے نیم گرم ملک لیا ہے۔ نیم گرم لینا ہے تاکہ یہ ہمارا ایسٹ اچھے طریقے سے ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے تقریباً 4 چمچ اور دودھ ڈالے ہیں بڑے والے چمچ سے۔ یہ میجرمنٹ کے حساب سے میں نے ڈالا ہے، اگر آپ بھی اس طرح ڈالیں تو آپ کی سب چیز اچھے طریقے سے بنے گی۔ اور 3 ٹیبل اسپون میں نے کوکنگ آئل ڈالا ہے، اس میں کوئی سا بھی آپ ڈال سکتے ہیں اور اس طرح ڈال کے میں نے اس کو مکس کر لیا۔ اس میں سب چیزیں شامل ہیں، سب کو میں نے ایک جگہ کر لیا۔ جب یہ اچھی طریقے سے سب مکس ہو جائے گا، پھر میں ہاتھ سے اس کو گوندوں گی۔ اب میں اس کو ہاتھ کی مدد سے گوندوں گی اس کو۔ تو یہ میں نے اچھے طریقے سے اس کو مکس کرا، اور پھر ایک نرم سا آٹا گوندا ہے۔ سخت نہیں ہونا چاہیے، سخت ہوگا تو اتنی اچھی اس کی وہ ڈو نہیں بنے گی، اور بیک بھی نہیں ہوگا اچھا۔ تو نہ بہت زیادہ نرم ہونا چاہیے، نہ زیادہ سخت۔ یہ دیکھیں ایسا ہونا چاہیے جیسے ہم آٹا گوندتے ہیں روٹی کا، اس طرح۔ پھر میں نے تھوڑا سا آئل لے کے اس میں ذرا سا اس پر لگایا، کیونکہ یہ جب ڈبل ہوگا تو یہ پھول جاتا ہے اور باؤل میں چپک جاتا ہے، اور جب ہم آئل ڈال دیتے ہیں تو یہ آرام سے نکل جاتا ہے۔ اگر ہم آئل نہیں لگائیں گے تو یہ چپک جائے گا۔ پھر میں نے پلاسٹک شیٹ سے اس کو ریپ کر لیا، اور تقریباً 2 سے 3 گھنٹے، سردیاں ہیں تو میں نے رکھ دیا تھا۔ پھر میں نے اسٹفنگ کے لیے پیاز لی، تقریباً 2 پیاز لی،
لہسن کے جوئے لیے ہیں 2 سے 3 لیے ہیں، 4 نہیں، بڑے والے. اور پھر میں نے اس کو ہینڈ چاپر میں اچھے طریقے سے چاپ کر لیا. باریک چاپ ہوتا ہے تو اچھا بائنڈنگ بھی اچھی ہوتی ہے، اور دوسرا اچھے طریقے سے مکس ہو جاتا ہے. یہ میں اس کو چکن کے قیمے کے ساتھ بناؤں گی. آپ اگر اس کے بوائل چکن کے ساتھ بنانا چاہیں تو وہ بھی بنا سکتے ہیں. میں نے چکن کے قیمے کے ساتھ بنایا. اب یہ میں پیاز کو اور لہسن کو تھوڑی سا آئل میں 1 چمچ نمک ڈالا میں نے اس میں، اور اس کو میں سوتے کر لوں گی. مجھے زیادہ لال نہیں کرنا، بس اتنا کرنا ہے کہ یہ نرم ہو جائے پیاز. اور پھر اس کے اندر میں تقریباً ہاف سے بھی تھوڑا کم قیمہ چکن کا میں نے اس میں ڈالا اور اس کو اچھی طریقے سے بھون لیا. پھر میں نے اس میں مسالے ڈالے، ½ ٹی اسپون لال مرچ، اور ½ ٹی اسپون ہلدی، ہاف سے بھی کم، اور ½ ٹی اسپون زیرہ پاؤڈر، اور ½ ٹی اسپون گرم مسالہ. ان سب چیزوں کو ڈال کے میں نے بھونا، اور بھوننے کے بعد تھوڑا سا آئل ڈال کے اور ڈھک دیا تھا کہ قیمہ گل جائے. جب قیمہ اچھی طریقے سے گل گیا اور پانی اس کا ختم ہو گیا تو میں نے 1 کیوبس کا ½ ڈالا اس کے اندر، اور وہ بھون لیا میں نے. آئل دیکھیں بہت کم ڈالا ہے میں نے اس میں نے تھوڑی سی ہری مرچ، ٹماٹر اور ہرا دھنیا تھوڑا سا کاٹ کے اور اس میں ڈالا، اور اچھی طریقے سے بھون لیا اس کو. اور 2 چمچ میں نے اس میں میدا بھی ڈالا تھا، وہ میں آپ کو بتانا بھول گئی اس میں. تو وہ ڈالنے سے بائنڈنگ اچھی ہو جاتی ہے. سویا سوس، چلی سوس بھی ڈالا. اور یہ دیکھیں ہمارا آٹا دیکھیں کتنا ڈبل ہو گیا. اور پھر میں نے ایک سائڈ پہ اس کا اسٹفنگ کا وہ رکھا، اس کو فولڈ کیا، اور پیزا کٹر سے ایک سائڈ میں نے اس طرح کر کے اور اس کو فولڈ کر لیا. یہ دیکھیں اس طرح لائنیں بن گئی. پھر اس پہ میں نے انڈے کی زردی لگائی اور اس کے اوپر کلونجی اور سفید تیل لگا کے اور بیک کر لیا. اچھا بیک میں نے دیگچی میں کیا ہے، وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں. دیکھیں بیک کیسے ہو گیا تھا، یہ دیکھیں اتنا ہو گیا تھا. تو پھر میں نے اس کو بند کر دیا کیونکہ مجھے اور کلر ریڈ چاہیے تھا اس کا. اور پھر جب دوبارہ کھولا تو دیکھیں اس طرح سے کلر آ گیا، بہت خوبصورت کلر آیا تھا، بہت مزیدار تھا. اور پھر جب نکال دیں تو اس کو ایک آئل سے بھی برشنگ کر دیں ایک دفعہ ہلکا سا، اور پھر اس کو کسی بھی ریپ پیپر پہ یا پلاسٹک پیپر سے ریپ کر لیں. اور بنائیں آپ بھی اور بتائیے گا آپ کے کیسا بنا. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے بہت یاد رکھیے گا. انشاءاللہ نئی ریسیپی کے ساتھ آؤں گی. چلیں پھر، اللہ حافظ.